لیے مناتا ہے؟ اس حدیث پاک کو ذرا سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے سارے دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعہ کا دن عید کا دن کیوں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فیہ خلق آدم، اس دن کو عید کا دن اس لیے بنایا ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے. معزز ناظرین، جس دن آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے ہوں، آدم علیہ السلام کا وجود مسعود دنیا میں آئے، اللہ رب العزت تخلیق فرما دیں، ان کی ولادت کا دن تو عید کا دن ہو جائے، اور وہ مبارک ذات جن کے نور کے سبب آدم علیہ السلام آئے، کائنات کی ساری نعمتیں ملی، ان کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، چونکہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور سارے دنوں سے افضل دن ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مسند احمد بن حنبل میں ارشاد فرمایا، ان یوم الجمعۃ یوم عید، بے شک جمعہ کا دن عید کا دن ہے. دو حدیث کو جوڑیے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک اور ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ حدیث پاک کا نمبر 1047. اللہ رب العزت کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن افضل دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے. پوچھا یا رسول اللہ افضل اور عید کا دن کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے اس دن آدم پیدا ہوئے، تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں اس دن تو عید کا دن بنے، اور جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ دن عید کا دن نہ بنے. یہ سیاستہ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، اس دن کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تم کائنات میں سے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو تم درود مجھ پر پڑھو تو تمہارا درود مجھ تک پیش کر دیا جاتا ہے. معزز ناظرین، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن اس لیے بنا کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، تو جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ اور اسی چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا جس دن بنی اسرائیل پر کھانے کی نعمت عطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس دن کو عید کا دن بنا دیا. تو 12 ربیع الاول کو چونکہ نعمت عظمیٰ میسر آئی، سب سے بڑی نعمت ملی، تو اس دن کو عید کے طور پہ منانا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور اب آئیے وہ عید کا دن کیسے منایا جائے. پہلا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمت کو یاد رکھا جائے. دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمت ملے اس نعمت کا چرچا کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، جلوس کر کے، سیمینارز کر کے، محافل میلاد منعقد کر کے، چراغاں کر کے، پہاڑیاں بنا کر، کھانے تقسیم کر کے، گلیاں سجا کر. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، وہ گلیوں بازار سجا کر چرچا کیا جائے. اور تیسرا فرمایا اس دن جس نعمت ملے اس دن کو عید کے طور پہ منایا جائے. اور چوتھا طریقہ بھی قرآن مجید میں، اور یہ آخری بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شکر کے طور پہ منانا کس طرح منائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو بتا دیں، فرما دیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی رحمت کر کے آقا کی محبت سے دور کر کے ان کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ عالم کفر کی سازش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نوجوانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو ختم کیا جائے. اور وہ ختم کرنے کے لیے پھر کیا کیا؟ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. لیکن علامہ اقبال نے فرمایا کہ نوجوان نسل، تم نے ان کے فتنوں میں نہیں آنا، تم نے ان کے فتووں میں نہیں آنا، تم نے ان کے حربوں میں نہیں آنا، بلکہ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، لوہو قلم تیرے ہیں، لوہو قلم تیرے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو آنے والی نسلوں میں عام کرنے کے لیے اس ماہ میلاد میں قرآن کے اور حدیث پاک کے حکم کے تحت محافل میلاد کو منعقد کرنا چاہیے اور آقا کی خوشی کے گیت گانے چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔